آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ غلط فہمی۔ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری مشہور عالم ہیں۔ وہ ایران میں پیدا ہوئے، مختلف ممالک میں تحصیل علم کے بعد بغداد میں مقیم ہو گئے اور یہیں وفات پائی۔ ان کی کتابوں میں سے 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، تفسیر میں جامع البیان اور تاریخ میں تاریخ الامم الملوک۔ دولت سامانیہ کے شہزادہ منصور بن نو نے ان کی وفات کے 40 سال بعد ان کی تاریخ کی کتاب کا فارسی ترجمہ تیار کیا۔ ابن جریر طبری مسلمہ طور پر ایک عظیم اسلامی عالم تھے۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ اقوام و ملوک کی تاریخ پر ان کی مشہور کتاب ہے اور تفسیر قرآن پر ایک کتاب ہے جس کے مثل کتاب ابھی تک کسی نے نہیں لکھی مگر 28 شوال 310 ہجری کو جب ابن جریر طبری کا بغداد میں انتقال ہوا تو حنبلی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں جگہ نہیں ملی۔ انتقال کے اگلے روز وہ اپنے مکان ہی کے ایک حصے میں دفن کر دیے گئے۔ امام محمد بن جریر طبری کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ایک بدگمانی تھی جو بلا تحقیق ان کی طرف منسوب کر دی گئی اور بڑھتے بڑھتے اپنی آخری حد تک پہنچ گئی۔ اصل یہ ہے کہ اسی زمانہ میں ایران میں ایک اور صاحب تھے جن کا نام محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر الطبری تھا۔ یہ شیعہ عالم تھے۔ شیعی مسلک کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف مسح بھی کافی ہے۔ نام کے جزئی اشتراک کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کو ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری کا مسلک سمجھ لیا، حالانکہ وہ محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر الطبری کا مسلک تھا۔ اس غلط فہمی کی بنا پر متشدد علماء مثلاً ابو بکر محمد بن داؤد ظاہری نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ امام ابن جریر طبری کا رفض اور شیعیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب ہیڈنگ معاشی فراغت۔ محمد بن جریر الطبری ایک انتہائی مشہور عالم ہیں۔ وہ طبرستان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے علم کی تحصیل کے لیے رے، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، بغداد وغیرہ کا سفر کیا۔ اپنی پوری عمر تحقیق اور تصنیف میں گزار دی۔ ان کے بارے میں ایک مورخ لکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ 40 صفحات لکھتے تھے اور لوگ حیرت کرتے تھے کہ وہ کب سوتے ہیں اور کب کھاتے ہیں اور کب نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے تاریخ، فقہ، حدیث، تفسیر، قرأت اور علم حساب میں کثرت سے کتابیں لکھیں۔ ابن جریر طبری کی تفسیر کی کتاب 30 جلدوں میں ہے اور قرآن کے مطالعہ کے لیے بے حد اہم سمجھی جاتی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ الرسل و الملوک اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے۔ عربی اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ابن جریر طبری کی فارسی دانی ان کے لیے بہت معاون ثابت ہوئی اور انہوں نے فارسی مصادر سے معلومات حاصل کر کے اپنی کتاب میں شامل کی۔ ابن جریر طبری نے اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کیا اور اہم ترین کتابیں تصنیف کیں۔ اس کی وجہ ان کی معاشی فراغت تھی۔ ابن جریر طبری کے والد کی طبرستان میں ایک جائیداد تھی۔ اس کی وجہ سے ابن جریر نے کمانے کی محتاجی کے بغیر نشو و نما پائی۔ ان کے والد ان کا خرچ دیتے رہتے تھے۔
یہ معاملہ والد کی وفات کے بعد بھی باقی تھا۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہتے اور ان کا خرچ انہیں ملتا رہتا۔ کوئی مؤثر کام کرنے کے لیے معاشی فراغت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت دینی کام کے لیے بھی ہے اور دنیاوی کام کے لیے بھی۔ سب ہیڈنگ: نازک مسئلہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان پر کچھ شورش پسند مسلمانوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو انہیں شہید کر ڈالا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 برس تھی۔ آپ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج کی ادائیگی کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ مقام صرف تک پہنچی تھیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کے بعد وہ راستے سے ہی مکہ کی طرف واپس روانہ ہو گئیں۔ مکہ پہنچیں تو ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ آپ کی سواری کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے مجمع کے سامنے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے۔ خدا کی قسم میں ان کے خون کا بدلہ ضرور لوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے بصرہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ مکہ اور اطراف مکہ میں منادی کرا دی گئی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ جا رہی ہیں۔ جو شخص اسلام کا حامی ہو اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہے وہ قافلے میں شریک ہو جائے۔ مکے سے 1500 آدمیوں کا لشکر روانہ ہوا۔ باہر نکلے تو اطراف و جوانب سے لوگ جوگ در جوگ آ کر قافلے میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ جلد ہی اس لشکر کی تعداد 3000 ہو گئی۔ یہ لوگ چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک چشمہ تھا۔ حضرت عائشہ کے اونٹ کو دیکھ کر وہاں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھ کر چشمے کا نام پوچھا۔ بتایا گیا کہ یہ مواب کا چشمہ ہے۔ یہ نام سنتے ہی حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھ کو لوٹاؤ۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، میں بھی وہاں موجود تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش مجھ کو معلوم ہوتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر مواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا۔ اونٹ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ 1 دن اور 1 رات وہیں مقیم رہیں۔ تمام لشکر بھی آپ کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے منصوبہ بنا کر اچانک شور کر دیا کہ جلدی کرو جلدی کرو، علی تم تک پہنچ گئے۔ یہ سن کر تمام لشکر نہایت عجلت کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو بھی تیزی سے اٹھا کر بھیڑ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ کے سوال پر انہیں بتایا گیا کہ کسی نے غلطی سے آپ کو اس چشمے کا نام مواب بتا دیا تھا۔ در حقیقت یہ چشمہ وہ چشمہ نہیں ہے اور نہ مواب کا چشمہ اس راستے میں آتا ہے۔ یہ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بصرہ کے قریب پہنچ گئے جہاں خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب مقیم تھے۔ یہیں وہ جنگ پیش آئی جو اسلامی تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں خود مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے۔ ایک گروہ کے قائد حضرت علی تھے جن کے ہاتھ پر حضرت عثمان کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ دوسری طرف حضرت عائشہ تھیں جو خون عثمان کا بدلہ لینے کے نام پر وہاں پہنچی تھیں، کیونکہ اس میں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ حضرت علی خون عثمان کے معاملے کو دبا رہے ہیں اور قاتلین عثمان سے انتقام لینے پر تیار نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ اس وقت ایک اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے
اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑ گیا۔ جنگ جمل کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ بوقت مقابلہ حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد تقریباً 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف حضرت علی کی فوج کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ حضرت عائشہ کے لشکر میں سے 9,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور حضرت علی کی فوج میں سے 1,070 آدمی کام آئے۔ گویا مجموعی طور پر تقریباً 10,000 مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ عوامی تحریک اٹھانا جتنا آسان ہے، اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں، خواہ اس کی قیادت ام المومنین جیسی مقدس ہستی کیوں نہ کر رہی ہوں۔ جو لوگ جذباتی ایشو پر پرجوش تقریریں کر کے بڑی بڑی تحریکیں اٹھاتے ہیں اور عوام کی بھیڑ اکٹھی کر لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمیشہ آغاز سے زیادہ انجام پر غور کریں۔ اس قسم کی عوامی تحریکوں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں لیڈر نمبر 1 پر ہوتا ہے اور عوام نمبر 2 پر، مگر جب جوش و جذبہ میں بھرے ہوئے عوام کی بھیڑ اکٹھی ہو چکی ہو تو اس کے بعد صورتحال یکسر بدل جاتی ہے۔ اب عوام کو نمبر 1 کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور لیڈر نمبر 2 کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اب تحریک کی رہنمائی کے لیے عملی طور پر صرف عوام کا جوش رہ جاتا ہے، نہ کہ رہنماؤں کا ہوش۔ ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے عوامی کام کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر شروع کیا جائے، کیونکہ اس قسم کے کام کو شروع کرنا ہمیشہ انتہائی آسان ہوتا ہے، مگر اس کو نیک انجام تک پہنچانا انتہائی حد تک مشکل ہے۔ حضرت عائشہ اگر حج کے بعد گھر مدینہ واپس جانے کا فیصلہ کرتیں تو یہ ان کے لیے بالکل سادہ اور آسان سی بات ہوتی، مگر موت کے چشمہ پر جبکہ وہ بھیڑ کے درمیان تھیں تو یہی سادہ سی بات ان کے لیے ناممکن کے درجہ میں مشکل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہنگامی مواقع پر بیچ سے رائے بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے کاموں میں بیچ سے رائے بدلنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دریا کو چھلانگ کے ذریعے پار کرنا چاہے اور جب وہ اس کے درمیان میں پہنچے تو یہ فیصلہ کرے کہ مزید تیاری کے لیے اس کو پیچھے کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ سب ہیڈنگ: یہ صحیح نہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے اپنے مقالہ کروسیڈز کے تحت لکھا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں مسیحی مبلغین مشرق مسلم ممالک میں داخل ہوئے، تاہم وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسلامی قانون چونکہ نہایت سختی کے ساتھ غیر مذاہب کی تبلیغ کو ممنوع قرار دیتا ہے اور اسلام سے پھر جانے والے کے لیے اس کے یہاں موت کی سزا ہے، اس لیے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اختیار کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ یہ صحیح ہے کہ اسلامی دور میں غیر مذاہب کی تبلیغ مؤثر انداز میں جاری نہ رہ سکی، مگر اس کی وجہ قانونی ممانعت نہ تھی، اس کی تمام تر وجہ وہی تھی جو موجودہ زمانے میں ہم نسلی بادشاہت کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ آزاد ممالک مثلاً ہندوستان یا فرانس میں نسلی بادشاہت کے نظریہ کی تبلیغ پر کوئی قانونی پابندی نہیں۔ اس کے باوجود ان ملکوں میں نسلی بادشاہت کے نظریے کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے فکری انقلاب نے نسلی بادشاہت کے نظریہ کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ نسلی بادشاہت علمی طور پر اب اس قابل نہیں کہ کوئی اس کا مبلغ بن سکے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عیسائی نہ ہونے کا کوئی تعلق اسلام کے قانون ارتداد سے نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں اس قسم کے اندیشے کو مکمل طور پر
ختم کر دیا، مگر سابقہ صورتحال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی تقریباً تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے عملاً ارتداد کا راستہ کھلا ہوا ہے، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں مسیحی مبلغین کو کہیں بھی کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کی صداقت وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرے مذاہب کی تبلیغ کو غیر مؤثر بنا رہی ہے۔ اس کا تعلق اسلام کی نظریاتی طاقت سے ہے، نہ کہ تبلیغ کی قانونی ممانعت سے۔ سب ہیڈنگ: طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد نے رجب رمضان 92 ہجری جولائی 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ طارق جب آبنائے جبرالٹر کے ذریعے سمندر کو پار کر کے اسپین کے ساحل پر اترے تو انہوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو اسپینیوں سے جنگ پر اکساتے ہوئے کہا، اب بھاگنے کی جگہ کہاں؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے ہے۔ خدا کی قسم، اب تمہارے لیے صدق اور صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ حقائق کا گہرا تجزیہ بتاتا ہے کہ کشتیوں کو جلانے کا یہ قصہ محض داستان گو قسم کے لوگوں کی ایجاد ہے، وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں۔ ایک عرب مصنف نے لکھا ہے کہ اسپین میں ایک مثل ہے کہ میں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی، یعنی جنگ کر دیا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ممکن ہے کہ یہی اسپینی مثل عربی میں ترجمہ ہوئی ہو اور پھر لوگوں نے اس کو لفظی معنی میں لے کر بطور خود کشتیوں کو جلانے کا افسانہ گھڑ لیا ہو۔ طارق بن زیاد کا قافلہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اسپین میں داخل ہوا ہے۔ اس زمانے کی معاصر تاریخ میں یا کسی بھی قریبی زمانے کی تاریخی دستاویز میں کشتیوں کے جلانے کا کوئی ذکر نہیں۔ ابتدائی دور کی تمام کتابیں اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ یہ قصہ پہلی بار ان کتابوں میں ملتا ہے جو اصل واقعے کے 450 سال بعد چھٹی صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس واقعے کی خبر معاصر مورخین کو یا قریبی زمانہ کے تاریخ دانوں کو نہ ہو سکی، اس کی خبر سینکڑوں سال بعد کے مصنفین کو کیسے ہو گئی؟ طارق بن زیاد کے فتح اسپین کے بارے میں قدیم ترین ماخذ 2 کتابوں کو مانا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں 4 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں اور ان میں احراق سفن، کشتیاں جلانے کا مطلق کوئی ذکر نہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں: تاریخ الافتتاح الاندلس، ابن القوطیہ، اخبار مجموعہ، مصنف کا نام لا معلوم، اور ان میں احراق سفن، کشتیاں جلانے کے متعلق کوئی ذکر نہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں: تاریخ افتتاح الاندلس، ابن القوطیہ، اخبار مجموعہ، مصنف کا نام لا معلوم۔ یہ کتاب 4 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ ان کے علاوہ 4 صدی ہجری میں کئی مشہور مسلم مورخ گزرے ہیں، مثلاً ابن عبد الحکیم، عبد الملک بن حبیب، ابو بکر محمد القرطبی، احمد بن محمد، ابن الفرزی، الخنشی وغیرہ۔ ان مورخین کے یہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ طارق بن زیاد نے اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تھی، حتیٰ کہ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے مشہور مورخ علامہ ابن خلدون تک کے یہاں بھی کوئی اس کا ذکر نہیں۔ احراق سفن، کشتیوں کو جلانے کا واقعہ
پہلی بار 6 صدی ہجری میں بیان کیا گیا۔ ابو مروان عبد الملک بن الکردبوس 6 صدی ہجری کا ایک مورخ ہے۔ اس نے اپنی کتاب تاریخ الاندلس میں اس قصے کو درج کیا ہے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قصہ اس کو کس ذریعے سے معلوم ہوا۔ اس لیے آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کے ماخذ کی تحقیق کریں۔ دوسرا شخص جس نے ابتدائیاً اس قصے کو بیان کیا وہ بھی 6 صدی ہجری کا ہے۔ یہ ابو عبداللہ محمد الادریسی ہے۔ اس نے نزہۃ المشتاق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں احراق سفن کا قصہ درج کیا، مگر اس نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں بتایا۔ انہی دنوں کتابوں سے لے کر دوسرے لوگوں نے اس قصے کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو واقعہ لوگوں کو 450 سال تک معلوم نہ تھا، وہ 450 سال بعد کس طرح لوگوں کے علم میں آ گیا؟ ایسی حالت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قصہ سراسر فرضی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دانش مند جرنل ایسا نہیں کر سکتا۔ اسپین میں قیام کے دوران تاریخ کا اتصال افریقہ مغرب سے جاری رہا۔ اگر کشتیاں جلا دی جاتی تو یہ اتصال کیوں کر ممکن ہوتا؟ تاریخ نے اسپین کے حالات کا اندازہ کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر مقیم افریقہ سے مدد طلب کی۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے 5000 مزید فوجی بطور امداد روانہ کیے۔ یہ پیغام رسانی اور سمندر میں لشکر کی منتقلی کشتیوں کے بغیر کیسے ممکن ہوئی؟